الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ لن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی آئے تھے، پھر کیا اگر وہ مر جائیں اور قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ دین سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بن کر رہیں گے انہیں اس کی جزا دے گا۔ مدینہ منورہ ہے، 3 ہجری، جنگ احد کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران نازل فرمایا۔ پہلے پروگرام میں ہم نے جنگ احد کے واقعات رکھے مختصراً، پھر اس کے بعد میں جنگ پر اللہ نے تبصرہ فرماتے ہوئے سورہ آل عمران نازل فرمایا۔ اس کے بعد والے پروگرام میں پہلی آیت سے لے کر 55 تک کا جائزہ لیا گیا، پھر 55 سے لے کر 128 55 to 128، آج 130 کے بعد سے بات چل رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جنگ میں جو شکست کے اسباب ہیں اور اس دور کا جو رویہ تھا مسلمانوں کا، عام انسانوں کا، اب ظاہر ہے یہی عام انسان مسلمان دین اسلام قبول کرے، اس لیے عادتیں ایک دم چھوٹتی نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کی تربیت میں پورا 23 سال کا عرصہ لگا۔ اب ان میں کچھ ایسے تھے جو ایک ہی جملے میں، ایک ہی فقرے میں کامل مسلمان بن گئے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کو کچھ سال لگے، ان میں کچھ ایسے بھی تھے جن کو مکے کا 13 سال لگے، کسی کو 20 سال لگے، اور کوئی آخری لمحات میں ایمان لایا۔ تو ساروں کا درجہ یکساں نہیں ہے، ہر ایک کی مینٹالٹی الگ ہوتی ہے، آئی کیو الگ ہوتا ہے، ہر ایک کی قوت ریسیپینٹ الگ ہوتی ہے۔ یہ دن رات ہم آبزرو کرتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، سارے بچے ایک ہی مزاج کے نہیں ہوتے۔ تو جنگ کے ایک مرحلے پر مسلمان جو جنگ جیت رہے تھے بازی ہاتھ سے نکل گئی، اس لیے کہ جو 50 لوگوں کو، بھالا برداروں کو کوہ احد پر کھڑا کیا گیا تھا کہ اس کے درے سے کہیں دشمن کی فوج نہ آ جائے، ان میں سے 35 آدمی وہ اتر کر اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر کے نیچے آ گئے، اس لیے کہ انہوں نے تعویل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ اگر دشمن ہمیں مار ڈالے، ہمارے لاشیں زمین پر ہوں، کوے بوٹیاں نوچ کے کھا رہے تو بھی نہیں ہوتا نا۔ انہوں نے کہا کہ اب تو میدان سے دشمن بھاگ چکا ہے اور ہمارے لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ میدان میں مال غنیمت جمع کریں، مال اور مکے سے آنے والے خالیات آئے تھے۔ مدینہ میں ایک ایک آدمی کا بھائی بنا کر مواقعات کا ایک نظام قائم کیا گیا تھا۔ اب مال کس کو نہیں چاہیے دنیا کے اندر، لہٰذا وہ 35 آدمی اتر گئے نیچے سے باہر۔ اب اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ جس سے کہ ابھی سود کی فرضیت کا حکم نہیں آیا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑو۔ بالکل وہی بات شراب کے بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما۔ شراب اور جوئے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو اس کے گناہ زیادہ ہیں اور تھوڑا بہت فائدہ ہے اس میں، اس سے کہ ابھی بھی شراب کی سود کی حرمت کا ذکر نہیں آیا۔ میں نے عرض کیا سورہ بقرہ میں تو آ چکا ہے، لیکن سود کی اصل حرمت میدان عرفہ میں حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اسے حرام قرار دیا اور پہلا سود جو معاف کیا، پھر اس کے بارے میں تفصیلات آپ کو معلوم ہو۔ تو ایک چیز تھی
کہ مال جمع کرنا، پھر اس کو اور آگے بڑھانے کے لیے پھیلاتے رہنا۔ اللہ رسول کی اطاعت کرو اور جنت کی طرف دوڑو جس کی عرض، جس کی وسعت آسمان اور زمینوں کی ہے۔ اللہ کے، اور جو لوگ اللہ کے خدا ترس لوگ وہ ہیں، اللہ والے وہ ہیں جو ہر گھڑی میں چاہے وہ خوشحالی ہو یا بدحالی ہو خرچ کرتے ہیں۔ کاظمین الغیظ، غصے پر قابو پا جاتے ہیں۔ معافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک موقع کا ذکر ہے کہ حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کے لیے بیٹھے، لوڈی سامان لے کر، کشتی میں سامان لے کر آ رہی، کھانے کا سامان لا رہی، ذرا پیر لڑکھایا اور گرم گرم سالن حضرت حسین کے کپڑوں پر گر گیا، تو آپ نے بڑے ذرا غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اب دیکھیے اس دور کے لونڈیوں کا بھی جو مسلمان لا چکی تھی، ان کا قرآن کا علم کیا تھا، فوری زبان سے نکلا، اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں والکاظمین الغیظ، غصے پر قابو پاتے ہیں۔ اتنا سنا تھا کہ وہ غصہ دور ہو گیا اور مسکراہٹ آ گئی چہرے پر، لیکن وہ خاتون خاموش نہیں رہی لونڈی، وعافین عن الناس، معاف بھی کرتے ہیں، تو فرمایا کہ معاف کر دیا، چل جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ تو وہ پھر خاموش خاتون نہیں رہی، واللہ یحب المحسنین، فرمایا کہ تمہیں میں نے آزاد کر دیا اللہ کے راستے میں۔ قرآن فہمی یہ ہوتی ہے جو صحابہ اکرام نے سمجھی۔ یہ تو خیر نواسہ رسول ہے، ان سے بڑھ کر قرآن کو اور کون سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال پھر اس دور کے لوگ اہل ایمان کے بارے میں اللہ فرما رہا، اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروه لذنوبهم۔ غلطی ہو جاتی ہے، نفسانی بشریت کے تحت کبھی بھی کسی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ایک صحابی نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، میں آ رہا تھا راستے میں ایک خاتون پرانی مل گئی اور بہرحال کچھ غلطی ہو گئی مجھ سے، مطلب ہے کہ آخری غلطی نہیں ہوئی لیکن بہرحال، تو یہ نماز کے بعد میں انہوں نے عرض کیا اکیلے میں رک کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ تو کہاں آپ کے ساتھ جب باجماعت نماز پڑھی ہے؟ تو کہا کہ جاؤ اللہ نے تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دی۔ ظاہر وہ کبیرہ گناہ ہے جو آخری حد پہ پہنچ جاتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کو اس شکست کے اسباب بتا کر تسلی دے رہا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، دل شکستہ مت ہو، غم مت کرو، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی مومن رہو، کامیاب رہو گے اگر مومن ہو۔ اب رہی بات یہ جو عارضی طور پر نقصان ہوا، اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، آج تمہیں یہ نقصان پہنچا ہے، تمہارے 70 آدمی شہید ہیں، ان کے تو 70 جہنم میں گئے مر کے۔ جنگ بدر کے 1 سال پہلے جنگ بدر میں ان کے بھی تو آدمی 70 قتل کیے گئے ہیں۔ اصل یہ کیا ہے، وہ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان یہ ایام کو گردش کرتے رہتے ہیں، کبھی اپ اینڈ کبھی ڈاؤن۔ اور اہل ایمان کو کب ہوتا ہے؟ 2 صورتیں یاد رکھیے، یا تو کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی سزا ملتی ہے، یا پھر نیکی اتنی بڑھ جائے کہ اللہ امتحان میں ڈال دے، کہیں اس کے برے اثرات نہ ہوں اور آدمی کبر غرور تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ بھی آئے گا آنے والے دور میں، اس کو بھی میں قرآنی سے ثابت کروں گا کہ کچھ طاقت بڑھ جائے، مال بڑھ جائے، ہتھیار بڑھ جائے تو ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا، وہ کر حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اللہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہے، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم نے یہ سوچ رکھا، سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہی نہیں کہ تمہیں جہاد کرنے والے، اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والے کون ہیں، صبر کرنے والے کون۔ اور یہی آیت سورہ بقرہ میں آئی ہے، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، وہی بات ہے سورہ آل عمران میں بھی وہی دوہرا ہے۔ بھئی کیا ہو گیا تمہیں؟ ابھی یہ جنگ کا حکم آنے سے پہلے، جنگ مسلط ہونے سے پہلے تم تو وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ، تم تو موت کی تمنا ہے کہ موقع ملے گا تو ہم جان دے دیں گے، میدان میں جائیں گے، اب کیا ہوگا؟ اور دوسرے یہ کہ جب تم نے یہ افواہ سنی، یہ آواز سنی کہ
حضرت محمد مصطفیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ دراصل واقعہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے جسے قد کہتے ہیں، اور اس کے سامنے جھالریں ہوتی ہے، آپ کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ چونکہ آپ کے بہت مشابہ جو ہستی تھی وہ حضرت مصعب بن عمیر کی تھی، جو شہید کر دیے گئے، اسلام کا جھنڈا اٹھائے تھے، کافروں نے انہیں ایک دم گھیرے میں لے لیا اور شہید کر دیا۔ ایک افواہ اڑ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ ہیبت میں کچھ میدان سے نکل گئے، ان نکلنے والوں میں حضرت عثمان شامل ہے، روایات میں آتا ہے۔ حضرت عمر جیسا سنجیدہ بردبار شخص تلوار پھینک کر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جنگ کر کے کیا کریں گے؟ اور میں نے وہ واقعہ سنا ہے جنگ کا، ایک خاتون آئی، تمہارا باپ شہید ہو گیا، ہاں ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تمہارا بھائی شہید ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تمہارے شوہر شہید ہو گئے، ہاں صحیح ہے، اپنی بات مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تاریخ نے ان کا جملہ سنہرے الفاظ میں لکھ لیا، کل مصیبت بعدک جلل، آپ سلامت ہے، ہر مصیبت ہیچ ہے، کچھ نہیں ہے۔ باپ بھائی شوہر یہ تو ایک دن جانے ہی والے تھے، ٹھیک ہے۔ شوہر ہو سکتا ہے جوانی میں چلا گیا، جوان بھائی چلا گیا، وہ باپ بوڑھے جانا ہی تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے بھیجا تھا، اللہ کے حکم سے واپس چلے گئے وہ۔ میرے ان سب اگر یہ زندہ رہتے، لیکن نبی کو کانٹا بھی چبھ جاتا تو ہمارے پاس کیا جواب ہوتا؟ یہ تھا اس زمانے کے مسلمانوں کا محبت کا معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اللہ فرما رہا ہے چلو مان لیا اگر وہ شہید کر دیے گئے، کیا ان سے پہلے رسول نہیں آئے؟ ہاں ان کے بعد نہیں آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور جو اس کا انکار کرے گا ہمارے نزدیک ہمارا باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، خون کا عزیز رشتہ دار ہو، وہ مسلمان نہیں ہے، دائرہ اسلام کے باہر ہے، خارج ہے۔ یہ جب تک جذبہ نہ ہو اور یہ ایمان کی یہ کیفیت نہ ہو، وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ دل میں ڈاواں ڈول ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم دنیا میں تو دل میں ڈاواں ڈول ہے، اظہار نہیں کر رہا، ہم اس کو ٹریٹ کرتے رہیں گے مسلمان، لیکن اللہ کے رجسٹر میں نہیں، وہاں گیا تو پتہ چل جائے گا۔ اسی لیے اللہ فرما رہا افہم ماتا، اگر ان کی موت واقع ہو گئی۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ بعض نادان ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک سیرت بیان کرنے والا کیا یہ حماقت کر سکتا ہے؟ پھر میں کیوں سیرت بیان کر رہا ہوں؟ ارے تمہاری عقل پر پتھرے پڑے ہیں، تمہیں معلوم معنی سمجھ میں نہیں آ رہے، اور یہ تم بھول جاتے ہو تبصرہ کرتے وقت۔ ہم صرف ترجمہ پیش کر رہے ہیں، اگر سننے والے اور بولنے والے عربی جانتے ہوتے تو ہم کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، اور اگر عربی ہم جانتے تو پہلا احساس ہوتا کہ یہ الفاظ اللہ جل جلالہ جل شانہ کے الفاظ ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ تم ہمیں کیا کر رہے ہو؟ موت کے الفاظ ہم تھوڑی کہہ رہے۔ مات کس کو کہتے ہیں؟ معلومات تھوڑی سی ہیں، لیکن بحث، حجت، تکرار صرف امت میں فتنہ ڈالنے کے لیے۔ افہام و تفہیم سے کام لینا نہیں ہے، بیٹھ کے سمجھنا نہیں ہے۔ ایک سوئی اٹک گئی ہے دماغ کی، وہاں پر بات بیٹھی، وہاں پر اس سے بڑھ کر کوئی گفتگو کر نہیں سکتا، اور بنیادی مقصد امت میں فتنہ ڈالنا ہوتا ہے ایسے تمام لوگوں کا۔ اور او قتل انقلبت، او قتل، فرض کرو قتل کر دیے گئے، کون سی بڑی بات ہے؟ مجھے بتائیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے؟ قرآن میں ذکر نہیں ہے؟ ان کو ایک مسلمان بادشاہ نے گردن کاٹ کر شہید کر کے ان کے سر مبارک کو ناچنے والے کے قدموں میں ڈال دیا۔ اور بنی اسرائیل نے کتنے پیغمبروں کو قتل کیا ہے، جبکہ قرآن مجید اس کا گواہ دے رہا ہے۔ یقتلون النبیین بغیر الحق، یقتلون الانبیاء بغیر الحق، کیوں آیا ہے قرآن میں؟ حالانکہ اگر یہ قتل کرنا بری بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں فرماتے کہ اللہ کے راستے میں میں جہاد کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، 3 بار فرمایا آپ نے۔ ارے تم کو اگر بات سمجھ میں نہیں آتی تو کیوں بحث و حجت میں پڑھتے ہو؟ یہ کیسی رسول کی محبت ہے کہ تم اللہ کا نادانستہ طور پر انکار کر رہے ہو؟
یا قرآن میں اللہ تعالیٰ کے خالص الفاظ ہیں، او ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تم دین سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ گے. جو دین سے پیٹ پھیر کر بھاگے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور جو ثابت قدم رہے گا اللہ اس کا جو اسے بہترین جزا دے گا. اور کیا سمجھے؟ نبی اگر شہادت لکھی ہوتی کیا کر رہے تھے آپ؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا. اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے پہلے سے، کائنات کے بنانے سے پہلے. تو اللہ نے یہ نہیں لکھا کہ کون نبی شہادت کی موت میں سے دوچار ہوگا اور کون طبعی موت سے دوچار ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت آئی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سب کی طبعی موت آئی. تو اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ قرآن ذکر ہے، قرآن اس پر دلالت کرتا ہے. کیا تم اس وقت موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آئی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے. ما دلہما الموت، ان کی موت کی خبر کس نے دی؟ دابۃ الارض تاکل من ساتو، وہ دیمک کیڑا، زمین کا کیڑا جو لکڑی کو چاٹ رہا تھا. لکڑی کمزور ہو گئی، آسا جس پہ ٹیک لگائے کھڑے تھے گر پڑے، پتہ چلا کہ موت واقع ہو چکی ہے. تو اس میں حیرانی کی کیا بات؟ تو پھر بھی تم نے غیر مسلموں کے دیو دیوتاؤں کی طرح رسولوں کو بھی زندہ کرنا شروع کر دیا. بہر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جو کفر کی راہ اختیار کیا تو وہ تم کو دین سے الٹا پھیر کے لے جائیں گے. دیکھو یہ جنگ کے بارے میں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو اپنا وعدہ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا میں 5000 فرشتے بھیجوں. فرشتے آ گئے، لیکن فرشتے آ کے میدان میں خود نہیں لڑیں گے، وہ ان کے کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے، تمہارے نشانوں کو صحیح کریں گے، تمہارے ہتھیار کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. لیکن اگر تم رسول کے حکم کی تعویل کرتے ہوئے سردار کے حکم کی نافرمانی کر کے اپنی جگہ سے چھوڑو گے تو پھر نتیجہ تمہارے سامنے ہے. لیکن تم نے کیا کیا؟ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم. اب یہ کون فرما رہا ہے؟ کس کے الفاظ ہیں؟ تم سردار کے حکم کی نافرمانی. کس کے حکم کی نافرمانی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حکم دیا تھا، اگر وہ حکم کی انہوں نے تعویل کر لی. ٹھیک ہے بھائی، اگر ہم جب قتل ہو جائے تو بھی یہاں سے نہیں ہٹنا. اب تو یہاں پر جیت ہو رہی ہے، دشمن کی فوج میدان جنگ سے بھاگ چکی ہے، تو پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ لیکن اب یہاں پر رسول نہیں ہے، رسول کی جگہ پہ ان کا قائم مقام کون ہے؟ جسے سردار بنایا گیا ہے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ، وہ منع کر رہے اپنے ساتھیوں کو. 50 میں سے 35 کے قریب لوگوں نے ان کا حکم نہیں مانا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث بیان فرما پڑا، حکم دینا پڑا. من آتانی فقد آتا اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. من آتانی الامیری فقد آتانی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ اچھی طریقے سے حدیث کو یاد رکھ لیجیے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دکھائی، مال جمع کرنا تھا، جس کی محبت میں تمہاری انسان گرفتار ہے، کون نہیں کرتا ہے. تو پھر یہ حالت سے تمہیں دوچار ہونا پڑا. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے پاس کسی حد تک پسپا تو کر دیا، پھر وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، پھر درگزر کیا، معاف کر دیا تمہیں. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں پر بڑا نظر عنایت رکھتا ہے. یاد کرو اس وقت کیا تھا، تم بھاگے چلے جا رہے تھے میدان جنگ سے، اور پھر رسول کا وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور رسول تمہیں پکار رہے تھے. اِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ اِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ اِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ، رسول تمہیں پکار رہے تھے. اللہ نے تمہیں رنج پر رنج دیے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، صدمے پر صدمہ دیے. اب ایک صدمہ، بڑی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہو گئے. حضرت حمزہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کی اطلاع پھیل گئی. اب بے تحاشا زخمی ہو گئے، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی
اونگ کی کیفیت طاری کر دی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا ہمیں نیند آ رہی ہے اور شدید نیند کا غلبہ اتنا کہ ہمارے ہاتھوں سے تلوار چھوٹی جا رہی تھی۔ پھر جب لوگوں کو اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، آپ کو نقصان نہیں پہنچا، تو پورے دوڑ کر پھر جمع ہوئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ منافقین بھی آئے تھے، کہنے لگے کہ حل لنا من الامر من شیء، اس فیصلوں کے اندر کچھ ہمارا بھی حق ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ان الامر کلہ للہ، سارے کا سارا حکم اللہ کا، کسی اور کا نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا، لیس لک من الامر شیء، اللہ کے ان معاملات میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ نے ان کے لیے بد دعا کر دی، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو نبی کو زخمی کر دیں؟ اللہ اگر نہیں چاہتا تو آپ زخمی کیسے ہوتے تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا آپ زخمی ہوں، آپ کے دندان مبارک شہیدوں ہوئے۔ اللہ نے چاہا کہ وہ گڑھا آپ کو نظر نہ آئے جو ٹریپ کے طور پر بنایا گیا، جس پر گھاس بچھا دی گئی تھی، آپ کا پیر پڑا، آپ زخمی ہو گئے، گر گئے آپ بری طریقے سے، شدید زخمی ہوئے اس دن آپ۔ تم میں جو لوگ مقابلے کے دن پہ پیٹ پھیر گئے تھے، ان کی لغزش کا سبب یہ تھا کہ بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگما دیا، لیکن کیا ہوا؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا۔ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر زبان تان دراز کرتے ہیں، جبکہ اللہ فرما رہا ہے میدان سے بھاگنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، معاف کر دیا انہیں۔ ان اللہ غفور علیم، رسول اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور حلم کی بات اللہ بتا رہا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، ہے یہ اللہ کی آپ پر بڑی خصوصیت، مہربانی، رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم مزاج ہیں۔ ہم کو بھی ایسی ہونا چاہیے۔ لَوْ كُنْتَ فِظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند خو، سنگ دل، ترش رو، سخت بات کرنے والے ہوتے تو ہوتا کیا؟ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو اطراف میں آپ کے پسینے کے قطرے کی جگہ سر کٹانے، خون بہانے لوگ تیار ہیں، وہ چھٹ جاتے۔ زبان شیری ملک گیری، زبان اچھی ہو تو بدترین دشمن بھی آپ کا ایک دن جگری دوست بن سکتا ہے، اور زبان کڑوی ہو، بعض لوگوں کو دورہ پڑتے رہتا ہے کہ ہمیشہ میں تو حق بات بولتا ہوں، میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا، اس لیے لوگوں کو لتاڑنا شروع کرو۔ کیوں بھائی؟ کس کی سنت میں لتاڑ رہے ہو تم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ کار یہ نہیں تھا، پھر کیوں؟ جب دین کی خدمت کرنے نکلے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کو اپناؤ۔ اللہ حکم دے رہا ہے، وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فِظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کی غلطیوں پر نظر انداز کیجیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے استغفار کیجیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، بار بار جبریل آپ کے پاس آتے، لیکن اپنے امتیوں کو مشورے کی تعلیم دیجیے، ان سے مشورہ کیجیے۔ اور کسی چیز کا مشورہ کیا جائے تو ہر آدمی اپنی حقیقی رائے دے، چاہے اس کے فیور میں ہو یا اس کے مخالف ہو، تائید میں ہو یا مخالفت میں ہو، اپنی رائے دے۔ اور جب کثرت رائے سے فیصلہ کر دیا جائے، فَإِذَا عَزَمْتَ، ایک فیصلے پر پہنچ گئے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب اس میں بھاگا کھچاطانی نہیں ہونی چاہیے، بار بار فیصلے بدلے نہیں جاتے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر تمہیں چھوڑ دے تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اس لیے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے اہل ایمان پر احسان کیا کہ ان کے درمیان ایک رسول، اذ بعث فیہم رسولا منہم، ان کے درمیان ایک رسول اٹھایا ہے جو انہیں حکمت کی تعلیم دیتا، اللہ کی آیات سناتا ہے، پاکیزہ عطا فرماتا ہے، علم اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب ایک مصیبت آ گئی تو کہنے لگے یہ کیسی مصیبت آئی، جبکہ جنگ بدر میں یہی مصیبت تمہارے دشمنوں پر آئی تھی، 70 آدمی قتل، 70 آدمی شہید ہوئے تھے۔ اور وہ جو بھاگ کر گئے تھے، جب ان سے کہا گیا تم میدان میں نہیں آئے، میدان جنگ میں جنگ تو ہو گئی، تو ہمیں اندازہ تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، اگر ہمیں علم تھا کہ آج جنگ ہوتی تو ہم ضرور ساتھ چلتے،
یعنی ان کو پہلے سے بتا دینا اللہ میاں کے پاس سے لیٹر آنا تھا ان کے پاس، تب وہ آگے جانے کے لیے تیار ہوتے۔ اب رہی بات جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہماری بات سنتے نہیں جاتے تو آج نہیں مارے جاتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، جب تمہاری موت آئے تو اس کو روک کے دکھا دو۔ موت تو آنی ہے، چاہے میدان جنگ میں آئے، گھر میں آئے، گھر میں ماں باپ کے ساتھ ہوں گے، تمام بھائی بہن اطراف میں کھڑے ہوں گے، بیوی بچے گھیرے ہوئے ہوں گے، تو کیا موت چھوڑ دے گی؟ موت کا فرشتہ آئے گا، روح نکالے گا، چلے جائے گا۔ تو بتاؤ اپنے آپ کو، ان کے بارے میں تو تبصرے کرو، رہتے تو نہیں مرتے۔ اچھا کب تک رہتے تمہارے درمیان؟ ایک دن تو موت۔ تمہارے باپ کہاں ہیں، دادا کہاں ہیں؟ ہر کسی کے باپ دادا پردادا کہاں پر ہیں؟ گئے نہیں گئے؟ تم کو بھی ایک دن جانا ہے۔ اب رہی بات جن لوگوں کی جو شہید ہو چکے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے ان کو ایسا عام طور پہ مردہ میت کہتے ہیں، ایسا مت کہو۔ اللہ تعلیم دے رہا ہے، وہ زندہ ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، لیکن سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن ہمارے بعد لوگوں کو بڑا الزام ہے اپنے آپ پر، اللہ سے زیادہ۔ اللہ فرما رہا ہے تمہیں شعور نہیں، وہ کہیں گے نہیں ہمیں شعور ہے، ہم لاجیکل بات کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کافر سن سکتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں سکتے؟ مسلمانوں جو بزرگان نیک متقی پرہیزگار گزرے وہ تو اور 1000 گنا زیادہ سن سکتے ہیں۔ جب سن سکتے ہیں تو ہماری بات کو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اب اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ عند ربہم یرزقون، کھانا بھی کھا رہے ہیں، لہٰذا وہ جب اللہ کے پاس کھانا کھا رہے ہیں، ہم نے ان کی شادی، ان کا نکاح، ان کی سہاگ رات خبر میں منا دی، عرس پہ عرس منائے چلے جا رہے ہیں۔ ایسی بحث کرنے والے یہاں موجود ہیں، اس قسم کی بحث جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یہ سرے سے بھلا دیتے ہیں۔ نیک بندوں کی روحیں، شہداء کی روحیں، صالحین، صدیقین، نبیوں کی روحیں اللہ کے عرش کے نیچے قندیلوں کے اندر کبوتروں کی شکل میں رہتی ہے، جنت کے باغات میں اڑتی پھرتی ہیں، ان کے جسم زمین پہ رہ جاتے ہیں۔ نہیں، عرس کر رہے ہیں، وہ مطلب شادی کی رات ہے، سہاگ رات ہے، مطلب بیگم کہاں سے آئی؟ قبر میں تو جتنے بزرگان دین ہیں اکیلے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں 3 قبریں اس وقت موجود ہیں، چوتھی کی جگہ خالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک بازو حضرت ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے بازو عمر فاروق ہے۔ تو زوجہ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ عرس کس چیز کا ہوا؟ بات کرنی ہو عقلوں کی، عقلی دلیل کی، تو عقلی دلیل کی یہاں گفتگو کیجئے، سمجھنے کے لیے کیجئے، حجت بازی کے لیے، فتوے دینے کے لیے گستاخ رسول ہے، گستاخ صحابہ ہے، یہ فتوے دینے کے لیے نہیں۔ ان فتووں سے دنیا میں عارضی نقصان کسی کو پہنچا سکیں گے، اوپر جا کر خود سب سے بڑا نقصان کس کو پہنچے گا؟ اللہ کے پاس، اس کی دربار میں، عدالت میں تو سبھی کو حاضری دینا ہے۔ اور یہ شہید ہونے والے، یہ صالحین، یہ صدیقین، یہ انبیاء کی روحیں، فرحین بما آتاہ اللہ من فضل، اللہ نے جو کچھ اپنے فضل سے انہیں وہاں نوازا اس پر خوش و خرم ہیں، مطمئن ہیں اپنے اہل میاں کہ جو اہل میان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں، جو ابھی پہنچے نہیں، ان کے لیے بھی کوئی خوف کا نہیں۔ ہاں، یہ بھی ہمارے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر واپس آنے کے بعد جب احساس ہوا کہ دشمن بڑی تعداد میں ہے، اس کو کم نقصان پہنچا ہے، پھر پلٹ کے آ سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اعلان کیا، چلو مقابلے کے لیے، پیچھا کرنے کے لیے، تعاقب کیا جائے گا ان کا، چیز کریں گے انہیں۔ 450 زخمی، 700 میں سے 450 کے صحابہ زخمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، فوری تیار ہیں ان کے مقابلے کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جن لوگوں نے اتنی بڑی شکست کے بعد میں، اتنے بڑے نقصان کے بعد میں بھی اللہ رسول کی آواز پر لبیک کہا، ان کے لیے بہترین اجر ہے۔